وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک اور ہم سب کی یہ عاجزانہ حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیری کے لیے اور حضوری کے لیے پیش فرمائے، اور اس کے صدقے درود پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے بدنوں کی بیماریاں، ذہنوں کی فکریں اور دل کے خوف دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نور مصطفیٰ سے منور فرمائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہمارے نصیب چمکا دے اور ہمارے اعمال نامے کی سیاہیاں مٹا دے۔ اس نیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو کر ہم گھروں کو جائیں گے، اور پھر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ جو جس کو ہم شرف، جس کی زیارت ہم حاصل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی زیارت کروائی، یا اللہ ان کے مکھڑے کی زیارت کے بھی قابل بنا۔ آمین یا رسول اللہ۔ یا اللہ تو نے جس طرح آنکھوں کے پردے ہٹائے اس طرح ذہن کے پردے بھی ہٹا دے، اور قلب کے پڑے ہوئے غفلت کے پردے بھی ہٹا دے، اور ہمیں نور مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ آمین یا رسول۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، اور یہی ہمارا مجاہدہ ہے۔ حدیث مبارکہ حدیث نمبر 23 ہے، منہاج السوی سے فصل فی الاسلام ہے۔ تو میری آپ سے یہ التجا ہے کہ حدیث کو صرف کہتے ہیں نا جسم کے کانوں سے نہیں، روح کے کانوں سے سنا کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہمیں سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی نا، سب محبتوں سے زیادہ اعلیٰ اور انتہا کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے دل کی کہتے ہیں نا جڑوں میں، بنیادوں میں بیج پڑ جائے کس کا؟ محبت مصطفیٰ۔ آمین۔ یہی ایمان ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایمان کی بنیاد ہی محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا آج ہم ہر ایک سے، دنیا سے، مال و متاع سے، اولاد سے، خاوند سے، گھر بار سے، سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ سب زینتیں ہیں جن سے ہم محبتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ یہ زینتیں ہیں، فنا ہے۔ جو بقا کی محبت ہے وہ اللہ اور رسول اللہ ہیں، اور یہی ایمان ہے، اور یہی بخشش کا راستہ۔ تو اس بات پہ ذرا توجہ رکھیں جو میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تاکہ ہمارا تزکیہ بھی ہوتا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تزکیہ کہتے ہیں، اس کو تربیت اور طہارت کی باتیں کہتے ہیں، حکمت کی باتیں کہتے ہیں، جو ہمیں اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور قربت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ ادب ہے جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں کہ با ادب بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری حاصل کیا کیجیے، کیونکہ با ادب ہی با مراد ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث مبارکہ ہے 23، اور حضرت ان سمرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روح کے کانوں سے سنیں تاکہ ہمارا روح کو نور ملے اور پر ملے اور پرواز ملے، ہم اللہ کی اطاعت اور محبت کی طرف دوڑنے والے، یہ حدیث ہمارے لیے ایک وسیلہ بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث وسیلہ ہے، اور قرآن جو ہے نا، قرآن ذریعہ ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، یہ دونوں ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، کس کا؟ اللہ کی رضا پانے کا، اللہ کی جنتیں پانے کا۔ اللہ نے ہمیں ایک وسیلہ دیا ہوا ہے حدیث کی شکل میں، اور قرآن ایک ذریعہ ہے آیات کی شکل میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہ باتیں ہمیں پتہ ہو تو پھر ہی ہم اللہ کی رضا کی طرف دوڑیں نا۔ ایک وسیلہ پکڑیں در مصطفیٰ کا، ایک آیات کا ذریعہ پکڑیں، اور ہم من پاک نیت صاف والے ہو کر اللہ کی رضا والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی تربیت کی باتیں ہیں،
جو آپ نے سوچنی ہے. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں دنیا کی باتیں سوچنے کی بجائے قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں سوچا کریں. دنیا کی باتیں آپ سوچیں گے تو آپ کو سٹریس ملے گا. قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں سوچیں گے نا آپ، سنیں گے اور سوچیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. جب سکون ملے گا تو پھر نور ملے گا. جب نور ملے گا تو پھر تقویٰ ملے گا. جب تقویٰ ملے گا تو پھر طہارت ملے گی. جب طہارت ملے گی تو پھر حشیت ملے گی. جب حشیت ملے گی نا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ملے گی. جب اطاعت ملے گی تو پھر محبت ملے گی. اور جب محبت ملے گی تو پھر قربت ملے گی. اور جب قربت ملے گی تو پھر اللہ کی جنت اور اللہ کی رحمت ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا ایک سفر ہے، ترتیب وار سلسلہ وار ہم نے چلنا ہے تاکہ ہم کسی منزل پر، کسی مقام پر پہنچ جائیں. اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں مہلت زندگی کی بہت کم ہے. اتنی کم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ 50-60 سال بہت لمبا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب ہم واپس جائیں گے تو وہ جو زندگی ہے وہ دائمی ہے، اس کا کوئی انجام اختتام ہے ہی نہیں. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تب ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یہ قرآن پاک میں ہے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے بھلا وہاں ہم کتنی دیر رہے تھے دنیا میں، تو ایک دوسرے کو بتائیں گے. کوئی کہے گا 1 منٹ پلک جھپکنے کے برابر، کوئی کہے گا دن کا 1/4 حصہ. اتنا کم، سوچیں آپ، اتنا کم لگے گا جو ہم یہاں 60 70 80 90 سال گزار کے جائیں گے. اور اس زندگی میں بھی میں آپ کو بتاؤں اصل تو زندگی وہ ہے، یہ بات نوٹ کریں، میں آپ کو بتانے لگی ہوں. اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی عمر سے نہیں ہوتی جو ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں اتنی میری عمر ہوگی. عمر سے زندگی نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں بندگی سے زندگی ہوتی، جس کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں. ہم سال گنتے ہیں، اللہ سال نہیں گنتا. اللہ یہ گنتا ہے تو میری بندگی میں کب آیا، میری بندگی والا بندہ، تو بندہ کب بننا شروع ہوا. تو بھیجا تو انسان گیا تھا نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے تو بندگی کا سفر تو نے کب شروع کیا. وہاں سے اللہ زندگی کا ہماری شمار، ہمیں جب ہمارا شعور آتا ہے نا، جب ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق ملتا ہے، شوق اور شکر، یہ بات نوٹ کریں. جب ہمیں شعور ملتا ہے، جب ہم اللہ سے ملاقات کے شوق والے بن جاتے ہیں، جب ہم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اس نے بندگی دی تو اس نے ہمیں جگایا تو پھر آپ کی زندگی شروع ہوتی. ورنہ پہلے تو آپ عمر گزار رہے تھے، عمر بتا رہے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے عمر گنوا رہے تھے، مہلت اپنی ضائع کر رہے تھے. تو آپ کے اوپر شکر واجب ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے آپ کو شعور دینے کے لیے بلایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بلاوا اللہ اس کے رسول کا ہے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ آپ کو صحت نہ دیتا، سوچیں آپ ذرا یہ بات، اگر اللہ آپ کو فرصت نہ دیتا، ہمت نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، قابلیت نہ دیتا، چل کے آنے کی صلاحیت نہ دیتا، حفاظت، آج دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے، نہ جان کی، نہ مال کی، نہ عزت کی. تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو حفاظت دی ہوئی ہے، عزت دی ہوئی ہے. عزت سے اللہ لے کے آیا. ہاں، آپ کو کہیں گرنے نہیں دیا، آپ کو کہیں اللہ نے بھٹکنے بھولنے نہیں دیا. یاداشت اللہ نے دی، حفاظت دی، صلاحیت دی، قابلیت دی، اپنی چاہت دی تو یہاں تک آپ آئے نا. ورنہ آپ کسی دکان کی طرف چلے جاتے. یہ جو آپ اللہ کی کہتے ہیں نا آخرت کی، یہ آخرت کا سودا لینے کی دکان پہ آپ آئے ہوئے ہیں. دنیا کی دکانوں پہ تو آپ روز پھرتے ہیں نا، دنیا کے سودے لینے آپ روز پھرتے ہیں. یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ اللہ کی آخرت کا سودا لینے کی دکان ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہاں نبی کا فرمان ہے، یہاں رب کا قرآن ہے، تبھی تو یہ فیضان مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا بیان ہے، جس مقصد کے لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، یہ وہی سودا دینے کی دکان ہے، یہ آخرت کا یہاں سے ملتا سامان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو زندگی کی مہلت ختم ہونے سے پہلے آخرت کا سامان، اپنا ایمان، نبی کا فرمان اور دولت قرآن لینے کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا، صحت کی حالت میں، حفاظت دے کر، عزت دے کر، چاہت دے کر، صلاحیت دے کر، یادداشت دے کر، فرصت دے کر، وقت دے کر۔ یہ سارے احسان کس نے کیے آپ کے اوپر؟ اللہ نے۔ یہ احسان ہے اس کے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو شعور بھی نہیں، یہ اس کے احسان ہے جس کا آپ کو کوئی شعور علم نہیں ہے۔ اس لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ کو شعور دینے کے لیے اللہ نے بلایا ہے نا، تو پھر اس کا شکر ادا کریں، اور پھر اس سے ملاقات کا شوق بیدار ہونا چاہیے کہ جب اس کی دنیاوی نعمتیں اتنی حسین ہیں تو اخروی جنتی نعمتیں کیا عالم، اعلیٰ علیین کا عالم کیا ہوگا۔ جب میرے رب کی بنائی ہوئی کائنات اتنی حسین ہے تو میرا رب خود کتنا حسین۔ آپ کے اندر یہ شوق، یہ تڑپ، یہ لگن پیدا ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہی ایک استاد کا، مرشد کا کام ہوتا ہے۔ اندر بوٹی مشک مچایا، ہر رگے ہر جائی، یہ مرشد کا کام ہوتا ہے کہ اندر بوٹی لگا دے، تڑپ جگا دے، شعور پیدا کر دے، اور پھر ہر رگے ہر جائی، بندے کو چین ہی نہیں آتا کہیں، وہ کہتا ہے میں نے اسی کے ساتھ لو لگائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر میں نے رب سے نبھائی، یہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے آپ کے اندر لو لگ جائے اور آپ اپنے رب سے تعلق، محبت، رشتہ نبھانے والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمارا تزکیہ، ہمارے پردے ہٹا رہے ہیں، شعور، ہمیں شعور عطا فرما رہے ہیں، تاکہ ہم کہیں ایسا نہ ہو غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت میں گرے ہوئے ہی جا کے قبر کے گڑھے میں اور پھر جہنم کے گڑھے میں گر جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ شکر کرتے ہوئے آیا کریں، شکر کرتے ہوئے آیا کریں، اور اللہ سے بیٹھ کر یہ دعا کیا کیجیے، یا اللہ اب میرے شعور کو بیدار کر دے، یا اللہ اب مجھے دنیا سے بیزار کر دے، اور مجھے تڑپ دے دے اپنے دیدار کی، اپنے پیار کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں آپ کی بیس بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، ورنہ وہی بات ہے، حدیث تو آپ گھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ بات حدیث کا کہتے ہیں نا، اس کا زیارت اور اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا فہم، شعور اور اس سے تزکیہ لینے کے بھی کہتے ہیں نا کوئی درجہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اس طریقے میں لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، اس ادب کے مرتبے پر لے کے آنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں آپ کو حدیث سے نور ملے، فیض و برکات ملے، اور علم کے اور حکمت کے نکات ملے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وحجوا واعتمروا، اور حج کرو اور عمرہ کرو، واستقیموا، حج اور عمرہ کرو۔ دیکھیں ترتیب، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، ذرا ترتیب پہ نظر رکھیں آپ ہیں۔ ہم تو وہ ہے نا شتر بے مہار، ہماری کوئی ترتیب ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ 4 پیسے جمع ہوئے، اٹھ کے حج عمرہ کر رہے، کوئی ترتیب نہیں ہماری زندگی میں، نہ شہادہ کی، نہ صراط المستقیم، نہ اسلام کے گھر میں داخل ہوئے، نہ قیم الصلاۃ کیا، نہ زکوٰۃ کیا، اور سیدھا جا کے حج عمرہ کر کے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو یہی تو باتیں سمجھا رہی ہوں، یہی تو شیطان چاہتا ہے
शैतान चाहता ही ये है, अल्लाह की तरतीब बदल दो, रसूल अल्लाह की समझाई हुई सारी तरकीब बदल दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब को छोड़ दो, और ना ईमान की तामीर करो, ना अल्लाह के हकाम की तामील करो। यही तो शैतान चाहता है। और आज आप देखें जरा, मैं कहती हूँ अपना जायजा लिया करें, अपना मुहासबा किया करें अपने अंदर। कहते हैं ना, अपने मन दे विच झाती पाओ, फिर आपको पता चलेगा मैं कर क्या रहा हूं। वस्तकीमु, फिर देखे वातमीरू, फिर हज उम्रा करो। हज उम्रा एंड पे आता है, जिसकी फिक्र हम शुरू से लगा के बैठ जाते हैं, बस मैं हज उम्रा कर रहा हूँ, बस हज उम्रा कर रहा हूँ। जो पहले इतने फराइज अल्लाह ने तरतीब वार बताए हुए हैं, उनसे कहते हैं ना, हमें कोई उसकी खबर ही नहीं, उसका कुछ पता ही नहीं, और हज उम्रे की फिक्र में हम घूमते रहते हैं, हज उम्रे की तैयारी हम करते रहते हैं। ये नहीं पता कि अगर तरतीब के बगैर हज उम्रा करने चले भी गए ना, तो वो कबूल तो होना ही नहीं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपका क्या ख्याल है, अल्लाह की समझाई हुई तरतीब को छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरगीब को छोड़कर, यानी अल्लाह और उसका रसूल का दर छोड़कर जब आप अल्लाह के घर जाओगे, तो वहां आपको कुछ मिलेगा? वहां आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसीलिए तो आज देखे ना, मुसलमानों का क्या हाल है, अपनी तरफ से सारी इबादतें कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए कि तरतीब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी हमें तरतीब ही तो समझाई है, और हमने गजब क्या किया हुआ है, उसी तरतीब को छोड़ा हुआ है और अपनी तरतीब बनाई हुई है। अपनी तरतीब खुद ही बना लेते हैं, अपना दीन शरीयत खुद ही बना लेते हैं, बस मैं इतना कर ले बस काफी। कोई अजीब बात है, हम अपने मुख्तार खुद ही हो गए हुए हैं। हालांकि अल्लाह कुरान में कहता है ये रसूल तुम्हारा हाकिम है, ये रसूल तुम्हारा मुख्तार है। हम अपने हाकिम खुद ही बने हुए हैं। ये नहीं समझ आती कि कहाँ से हमने ये चीजें सीखी हुई हैं। अपने मुख्तार भी खुद हैं, अपने आप को बख्शिश का सर्टिफिकेट भी खुद ही दिया हुआ है, जन्नती भी खुद ही बने हुए हैं। तो समझ नहीं आती कि कहाँ से हमें मिलती हैं चीजें। नमाजी भी खुद ही, हाजी भी खुद ही, गनी भी खुद ही, सही भी खुद ही, जन्नती भी, उम्मती भी अपने आप, उम्मती भी खुद ही, आशिकी भी खुद ही। कोई चीज नहीं, मैं कहती हूँ दुख की बात मुझे होती है ये कहते हुए, कोई चीज नहीं हम कुरान से, अल्लाह कहता है कुरान से हिदायत लो, कोई चीज हम हिदायत कुरान से नहीं लेते। अल्लाह तो कहता है मेरे रसूल की इताअत करो, कोई चीज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नहीं करते, खुद ही अपने आप को सारा कुछ यानी कि हम करके बैठ जाते हैं, मैं जन्नती, मैं नमाजी, मैं कारी, मैं हाजी, मैं गनी, मैं सही। ये हमें सर्टिफिकेट पता कौन देता है? सारे ये नकली, ये जाली सर्टिफिकेट सारे शैतान देता। ये तो तब पता चलेगा जब मौत के फरिश्ते सामने आएंगे कि तेरी कौन सी नमाज कबूल हुई, तेरा तो शादा ही नहीं है, तू कौन सा हाजी बन के बैठा हुआ था, तूने तो सिरातल मुस्तकीम का रास्ता ही नहीं लिया, तू कौन सा हज करने गया था, तूने हज का रास्ता लिया, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता किधर है? हाँ, तू कहाँ रहमान के दर पे पहुंचा, घर पे पहुंचा, तूने तो उसका दर, उसके नबी का दर लिया ही नहीं। पहले दरे मुस्तफा पे बैठता ना, मुजाहिदा करता, फिर जाना था अल्लाह के घर। ये तो पता तब चलेगा जब मौत का फरिश्ता आया ना, फिर पता चलेगा मेरे सारे सर्टिफिकेट जाली थे, नकली थे, खोखले थे, बेवकत। मैंने खुद ही अपनी वकत बनाई हुई अपनी नजर है। आजकल ये बड़ी चीज है, मैं तो हैरान, मुसलमान मस्त होके बैठे हुए, मैं तो हैरान हूँ। हालांकि मुसलमान को मुजाहिद होना चाहिए था। आप समझ रहे हैं क्या कह रही? मुसलमान मस्त हो गए, कहते ना शैतान ने नशे खिलाए हुए, तन आसानी, मन मौजी, खुशियां, जो काफर कर रहे हैं ना, शैतान कहता है जो काफर कर रहे हैं ना वो कर, ऐशो इशरत कर, मजे कर, खुशियां ढूंढ, अपने हाव पूरे कर,
اپنے مرتبے اپنی عزت دیکھ، یہ سارے سرٹیفکیٹ یہ سارے مرتبے ہمیں شیطان نے دیے ہوئے ہیں، قرآن نے نہیں دیے ہوئے، میں آپ کو بتاؤں، نہ نبی کے فرمان نے دیے ہوئے ہیں، پھر کس نے ہمیں دیے ہوئے ہیں بتائیں ذرا مجھے؟ شیطان نے۔ دھوکا، اس کو کہتے ہیں دھوکے کا سودا، حالانکہ سودا تو ہمیں کرنا چاہیے تھا اللہ کے ساتھ، ہم نے کر لیا شیطان کے ساتھ سودا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے سودا کرنے کی بجائے ہم شیطان کا سودا لے کے بیٹھے۔ کیوں بھلا؟ میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ شیطان ہاتھوں ہاتھ دیتا ہے، ہاتھوں ہاتھ عزت لائے، ہاتھوں ہاتھ دنیا لائے، ہاتھوں ہاتھ خوشیاں لائے، تیری سارے خواب پورے ہاتھوں ہاتھ۔ لیکن اللہ کا جو سودا ہے وہ نقد نہیں ہے، وہ ادھار ہے۔ اللہ کہتا ہے آج مجھ سے پیار کر، تیرا سودا ادھار۔ لیکن ہم ادھار کے لیے نہ ہم صبر کرتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ توکل کرتے ہیں، نہ رضا۔ ادھار پہ ہمیں ایمان ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے ہم شیطان کے پیچھے اسی وقت ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھے خوشیاں مل جائیں، بیٹھے بیٹھے مجھے ساری زینتیں مل جائیں، میری دنیا سج جائے، آرام مل جائے، سکون مل جائے، عیش و عشرت مل جائے۔ اس لیے ہم شیطان کے بن گئے پیروکار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات ہے؟ شیطان کے بن گئے ہم پیروکار، کیونکہ رب سے نہیں کیا ہم نے سودا ادھار۔ وہ جو ادھار رب کہتا ہے میں تیرے سارے ادھار چکا دوں گا، جو تو نے تکلیفیں اٹھائیں اللہ کہتا ہے میں اجر دگنا دوں گا، جو تو نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے لیے جنتیں سجا دوں گا، جو تو نے دنیا میں کمیاں محرومیاں دیکھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تجھے جنتوں میں خوان اور نعمتیں دوں گا۔ لیکن ہم نہیں صبر کرتے، ہم نہیں، ادھار پہ ایمان ہی نہیں ہمارا، اس لیے ہم شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور شیطان پھر ہمیں جعلی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ آپ کو یہ گہری بات ہے کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتاؤں، شیطان ہمیں جعلی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کہتے ہیں نا وقتی نشے پلا دیتا ہے، تو نمازی سو جا، آرام کر، تو نے پورا سپارہ ختم کیا، اتنا ثواب کما لیا، اب اتنا آرام بھی کر لے ہیں۔ شیطان کہتا ہے تو حج بھی کر رہی، تیرے تو سارے فرائض پورے، تو جنتی۔ یہ شیطان ہمیں سرٹیفکیٹ دے کے بٹھا دیتا ہے، ہم مست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، زینتوں میں ہم گھومتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اس سے الٹ ہے، قرآن کہتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، قرآن کہتا ہے دوڑو اللہ کی طرف، جنتوں کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ ہم تو نہیں دوڑتے، تم دنیا میں دوڑ رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنتیں سجاؤ، ایمان کماؤ، ہم الٹ ہیں، ہم دنیا سجا رہے ہیں اور گھر سجا رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے میں آپ کو بتاؤں، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے الٹ سودے لیے ہوئے نا، سارے کام الٹ کیے ہوئے، اس لیے نہ ہمارا قرآن پڑھ کے ہم روتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مومنین جب میری آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن میں دیکھیں اللہ مومنین کی شان بیان کرتا ہے سورۃ الانفال میں، کہ وہ جب میری آیتیں پڑھتے ہیں اللہ کہتا ہے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں۔ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، پورا پورا سپارہ پڑھ جاتے ہیں، وہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کون سی صفت ہے ہم میں مومنین کی؟ تو پھر کیسے اثر ہو مجھے بتائیں آیات کا، حدیث کا؟ اسی لیے تو ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں دنیا کی باتوں کا ہمیں اثر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شیطان کے مکر کی وجہ سے وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں سمجھا رہی ہوں ترتیب بہت ضروری ہے۔ ترتیب سے ہم نے کیسے چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث بار بار آتی ہے کہ اس میں بار بار دیکھیں یہی بات آئے گی، اقیم الصلاۃ، شہادہ، اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ،
حج رمضان کے روزے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ترتیب کو بار بار کہتے ہیں نا، یاد دہانی، تکرار، بار بار اصرار، رسول اللہ فرما رہے ہیں اسی ترتیب سے آنا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی احادیث، اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھی ہمیں کوئی ربط ہی ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا ہے ہم قرآن اور رسول سے سمن بکم عمی، یہ ہمارا حال۔ قرآن سے ہم بالکل، میں آپ کو بتاؤں، سمن۔ دنیا کی باتیں، فلانے نے یہ بات مجھے نا 5 سال پہلے کہی تھی، میں چھوٹے ہوتے نا یہ ہوا تھا، دنیا کی باتیں پکی یاد ہیں۔ قرآن کی کسی آیت سے پوچھ لو، بتاؤ فلانی آیت میں کیا ہے، کچھ یاد ہے؟ کیا ہے سورۃ نحل میں، کیا ہے سورۃ بقرہ میں، کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بنیادی اس میں کیا ہے، نصیحت کیا ہے، کوئی پتہ ہے؟ دنیا کی باتیں، زینتوں کا سب پتہ ہے، زینتوں کا سب پتہ ہے، اور کیا زوج، بیٹے، سونا کتنے، میرا سونا میں نے کتنا کہاں رکھا ہوا ہے، کس کو دیا ہے، سونے کی باتیں یاد، ٹھیک ہے؟ گھوڑے گاڑی کی یاد، پہلی گاڑی کون سی تھی، کتنے کی تھی، کب لی تھی، پھر پراپرٹیاں یاد، کتنے پلاٹ لیے، کب لیے، کون سا بیچا، کون سا خریدا۔ میں کہتی ہوں نہیں یاد تو قرآن نہیں یاد، نہیں پتا تو ایمان کا نہیں پتا، نہیں پتا تو نبی کے فرمان کا نہیں پتا، نہیں پتا تو رحمان کا نہیں پتا، باقی دنیا کے سامان کا سب پتا ہے۔ اسی کو تو غفلت کہتے ہیں، جس میں ہم گوٹے گوٹے ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نہ قرآن کی ترتیب کو فالو کرتے ہیں، نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترتیب کو فالو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن میں شروع میں اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پہلے صراط المستقیم پہ آؤ اور اس کے لیے انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، پھر ہدی للمتقین، تقوی کی دولت، تقوی کا نور دل میں پیدا کرو، پھر اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ مجھے بتائیں آج تک ہم نے قرآن کے شروع کے یہ سبق پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے۔ شروع کی ترتیب، رستہ لیے ہی نہیں اور گھر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں کہ رستہ ہی نہ بندہ لے اور سیدھا ہی گھر پہنچ جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے پہلے اسلام کے گھر میں داخل ہو، رستہ صراط المستقیم کا لینا، اور جن کے ساتھ چلو گے نا رستے میں وہ انعمت علیہم والے ہوں، غفلت والے نہ ہوں، جہالت والے نہ ہوں، ظلمت والے نہ ہوں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا رشتہ دار ٹبروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں جاہلین، ان میں غافلین، ان میں منافقین، ان میں ظالمین، ان میں مفسدین۔ ہم کہتے ہیں نہیں میرا تو ٹبر، میرا تو خاندان۔ ہمیں نہیں فکر قرآن کی، ہمیں نہیں فکر ایمان کی، ہمیں نہیں فکر رحمان کی، ہمیں فکر ہے نا کسی کی، خاندان کی۔ ہم خاندان کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے انعمت علیہم کو ساتھ رکھنا، رستہ صراط المستقیم کا رکھنا، گھر تم نے اسلام کے جانا ہے اور ایمان کمانا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کیا ہم نے یہ شروع کے کام آج تک کیے؟ نہیں کیے نا، کیونکہ ہم نے قرآن کی ترتیب کو فالو نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ترتیب کو فالو نہیں کیا نا، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں نہ ہماری اقیم الصلاۃ نماز قائم ہوئی، نہ شہادہ قائم ہوا، نہ ہمارا زکاة سے من پاک ہوا، نہ روزے سے ہم نے نفس کشی کی، نہ حج عمرہ کر کے ہم اللہ کے سالک بنے، بس اللہ خیر صلی۔ ہر کام ہم نے برائے نام سمجھتے ہیں، ایویں برائے نام جسے کہتے ہیں نا، فارمیلٹی پوری کر دی، بس نماز پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، پڑھ کے ادھر ہی پڑھ کے میں آ گئی، نہ میں نے ادا کی، نہ میں نے زندگی میں قائم کی، نہ میں نماز کو زندگی میں ساتھ لے کر زندگی میں نے نماز، کہتے ہیں نا نماز کے سائے تلے زندگی گزارو، ہم نے نہیں گزاری نماز، جائے نماز پہ چھوڑ کے پڑھا کے ادھر ہی چھوڑ کے آ گئے، جیسے قرآن ہم اقرا پہ چھوڑا ہوا، نماز کو پڑھ کے چھوڑا ہوا، شہادہ لا الہ الا اللہ کہہ کے چھوڑا ہوا،
اور قرآن اسی طرح اور روزہ بھی اسی طرح بھوکا پیاسا اپنے آپ کو چھوڑا ہوا ہے، حاجے کا پھیرا لگا کے آگے چھوڑا، بس بات ختم۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو زیادہ شیطان کے مکر سمجھاتی ہوں تاکہ آپ اس کی جکڑ سے نکلو، تاکہ آپ کے اندر جب شعور پیدا ہو، جب پردے ہٹیں گے تو پھر قرآن اور حدیث کا نور آپ کے اندر جب سینے میں قلب کا گھر کھلے گا۔ آپ کو پتہ ہے ساری زندگی آپ نے نفس کا گھر لگایا، سجایا، بنایا، اس کو اونچا اٹھایا، جو بھی کیا نا نفس کے گھر کو آپ نے عالی شان بنایا، اور نفس کا گھر صراط الہوا والا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے قلب کے گھر میں قلب سلیم، اللہ کو تو قلب کا گھر چاہیے تھا، اللہ کہتا ہے قلب سلیم والے بننا، صراط المستقیم والے بننا۔ ہم نے دونوں ہی کام نہیں کی، ہم سکے نمازی بن گئے، زبانی قاری بن گئے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ہم مشقی بن گئے نمازی، بس تھوڑی سی مشق کی، اوپر نیچے اٹھے اور اپنا پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے، یہ جو تڑپ نہیں ہے نا ہمارے اندر، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے نا، یہ بے حسی جو ہے نا، یہ دل کی سختی کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے دل کا گھر بند ہے، زنگ آلود ہے، وہاں تالے لگے ہوئے ہیں، شیطان نے وہاں پہ جالے ڈال کے تو ہمارا دل جو ہے نا سیاہ کر دیا ہوا۔ اس لیے ہم اللہ رسول کی باتیں پڑھ کے نہیں روتے، ہم دنیا کی باتیں، آپس کی باتیں، زینتوں کی باتیں کر کے روتے ہیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے دنیا کا نقصان، ہائے یہ پریشانی وہ پریشانی۔ نہ آخرت کے لیے پریشان ہوتے ہیں، نہ قبر کی فکر کرتے ہیں، نہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی محبت میں ہم تڑپتے ہیں۔ ہمیں شیطان نے، میں آپ کو بتاؤں، بے حس کر دیا۔ کوئی بے حس نہیں بندہ ہوتا، بے حس کر دیا ہوا ہے۔ شیطان نے ہمارے دل کو اتنا سخت کر دیا ہوا ہے کہ وہ قرآن کے لیے نہیں تڑپتا، وہ خاندان کے لیے تڑپتا ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں تڑپتا، وہ دنیا کے لیے، دنیا کی محبت میں تڑپتا ہے۔ یہ نشانی ہے دلوں کی بے حسی، دلوں کی سختی اور دل کی سیاہی، اس کو کہتے ہیں قلب مریض۔ اور جو قلب مریض والا ہے اس کے سامنے آپ اچھے اچھے کھانے رکھ دو، یہ حدیث کا رکھ دو، یہ قرآن کی آیت رکھ دو، وہ کہتا میرا دل نہیں ہے۔ جیسے ایک دنیا کا جسمانی بیمار بندہ ہو، اس کے آگے آپ بریانی رکھ دو، اس کے آگے کوفتے رکھ دو، وہ کچھ بھی نہیں کھاتا، وہ تو میری طبیعت نہیں ٹھیک، ہوتا کہ نہیں؟ جسمانی بیمار دنیا کی نعمتیں نہیں کھاتا، نعمتیں تو ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کا جسم، سوچیں میں کیا کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ اس کا جسم بیمار ہے، اسے کھانے کی رغبت نہیں ہوتی، بھلے کتنا اچھا خوشنما مزیدار کھانا وہ نہیں کھائے گا، بس دیکھ کے کہے گا بس پرے رکھ دو بس، میرا دل نہیں ہے۔ ہمارا یہ حال قرآن کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ حدیث کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ قلب مریض ہے کہ نہیں؟ قلب مریض ہے نا، اس لیے رغبت نہیں ہوتی نا، چاہت نہیں ہوتی نا، تڑپ نہیں ہوتی نا، محبت نہیں ہوتی نا ہمارے اندر۔ کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا شوق نہیں پیدا ہوتا، ہم لیتے ہی نہیں اندر وہی باتیں دنیا کی، غم دنیا کے، فکریں دنیا کی، نہیں دل میں آتا نبی کی ادا، نبی سے وفا، نبی کی اتباع، نبی کی رضا، نبی کی عطا، نہیں آتا شوق، کیونکہ اندر کیا ہے؟ اندر دنیا کی چاہت، دنیا کی رغبت، دنیا کی محبت، دنیا کی فکریں، دنیا پانا، دنیا لانا، دنیا جمع کرنا، دنیا دنیا دنیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت غفلت ہے، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آج جو ہمارا حال ہے نا، بے حسی، یہ دلوں کی سختی، یہ دل کی سیاہی، یہ ساری اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ آپ سمجھ، جس کو اللہ متاع قلیل کہہ رہا ہے، متاع غرور کہہ رہا ہے،
اس کی محبت ہم نے اتنی اپنے اوپر حاوی اور طاری کی ہوئی ہے کہ دل سختی ہو گئے، دل سختی ہو گیا، دل مریض ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کرم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب ہے. لیکن کرم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب ہے. طبیب ہے اس کے جو ان کی طرف رغبت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ تزکیہ کرتی ہے من کا. میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اگر آپ مدینہ اور مدینے والے کا تصور کر کے التجا کریں کہ یا رسول اللہ ہم گندے لتھڑے ہوئے لوگ، دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ، دلوں کی سختی سیاہی والے لوگ، کرم فرما دیجیے یا رسول اللہ، رحم فرما دیجیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، فیضان مصطفیٰ عطا فرمائیں گے تو یہ سختی ٹوٹے گی. میں آپ کو بتاؤں، یہ تالے ٹوٹیں گے جو شیطان نے لگائے ہوئے نا، تالے مکر و فریب کے جال پہ لائے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹیں گے. پھر ہمارے قلب کا گھر کھلے گا. جب کھلے گا تب ہمارے اندر حدیث کا نور جائے گا، قرآن کا نور جائے گا، اور پھر ہم تڑپنے والے بن جائیں گے. قرآن پڑھ کے ہم تڑپ جائیں گے، قرآن پڑھ کے ہم لرز جائیں گے، حدیث پاک پڑھ کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑنے والے بن جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ بنیادی باتیں سمجھ نہ آئی نا، تب تک ہماری تقویٰ کی بنیاد نہیں بنے گی، تب تک ہماری ایمان کی بنیاد ہی نہیں بنے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ روح کے کانوں سے سنو. دیکھیں، روح کے بھی کان ہوتے ہیں، قلب کے بھی کان ہوتے ہیں، اس قلب کے بھی کان ہوتے ہیں. جس طرح جسم کے کان ہوتے ہیں، قلب کے بھی کان ہیں، روح کے بھی کان ہیں. کہ کوئی بات ہماری روح میں ایسی اتر جائے کہ ہم روح کی سننے والے، روح جتنی آپ روح کو سنائیں گے نا اتنی روح کو طاقت ملے گی. یہ بات نوٹ کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جیسے آپ جتنا جسم کو کھلاتے ہیں نا، جسم اتنا موٹا تازہ ہوتا جاتا ہے. اسی طرح آپ جتنا اللہ کے رسول کی باتیں سنیں گے، ان کانوں سے نہیں، قلب اور روح کے کانوں سے سنیں گے، تو روح پھر طاقت پکڑے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ روح توانا ہو جائے گی، روح اٹھ جائے گی، روح بیدار ہو جائے گی، روح کو شعور ہو جائے گا. پہلے تو روح آپ نے کمزور بیچاری، لاچار، آپ نے جو کچھ بھی دیا نفس کو دیا. قلب کا گھر ہی بند ہے، قلب کے گھر سے روح کو خوراک ملتی ہے. جیسے نفس کے گھر سے جسم کو خوراک ملتی ہے نا، جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کھاتے ہیں، دل کو جتنا اچھا لگتا ہے آپ جو چیز اچھی لگتی ہے پہنتے ہیں. نفس دیتا ہے خوراک اس بدن کو. آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نفس دیتا ہے اس بدن کو اچھا لباس، اچھا سب کچھ، یہ نفس دیتا ہے. تو جب قلب کا گھر کھل جائے گا نا، جو اللہ کو چاہیے، قلب سلیم، جب قلب کا گھر کھل جائے گا نا تو پھر یہ دیتا ہے روح کو خوراک، روح جو اندر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ یہ جو روح میں نے تمہارے اندر رکھی ہے نا، ہمارے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے بدن کے اندر ایک اللہ کا سفیر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو میرا نمائندہ ہے نا، اس کو خوراک دینا، اس کو نور دینا، اس کا خیال رکھنا. میں نے تمہارے بدن کے اندر اپنا نور، اپنا نمائندہ رکھا ہوا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کو پالنا، اس کو خوش رکھنا، روح کو خوش رکھنا، روحانی بننا. اگر ہم روح کو خوش رکھتے نا، آج ہم روحانی ہوتے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں روح کہاں، روح کی خوراک کہاں، روح کا خیال کہاں، روح سے محبت کہاں، روح کی پرواہ کہاں. ہمیں تو روح کا پتہ ہی نہیں سرے سے. ہم تو سارا خیال نفس کا. میرا دل یہ چاہتا ہے اچھا کھاؤں، اچھا پاؤں، دنیا جمع کروں، دنیا ملے، بڑی سے بڑا گھر، بڑی سے بڑا سب کچھ، اچھے سے اچھا، میری ہر چیز اچھی چمک رہی ہو. ہم نے تو نفس کی سنی، نفس کی مانی، نفس کو کھلایا، نفس کو سجایا، نفس کو اوپر چڑھایا. روح بیچاری تو پتہ نہیں کہاں قید میں، تہ خانے میں بند، گم سم بیچاری، لاچار، بے بس پڑی ہوئی ہے. کیوں بے بس پڑی ہوئی ہے؟ اس لیے نہ ہم نے شہادہ کا وعدہ نبھایا رب سے،
ना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता हमने पाया, ना हमने कुरान से दिल लगाया, ना हमने ईमान की दौलत को कमाया, ना हमने रहमान को राजी किया, ना हमने नबी का फरमान साथ लिया। इसलिए रूह हमारी लाचार, कमजोर, वो कहते हैं ना, बहुत ही आजिज, बेबस होके बैठी हुई है। आप समझ रहे हैं? हमने रूह के कान बंद, आंखें बंद की हुई है। रूह को कहा तूने चुप करके अंदर बैठना है, ना बोलना है, ना कुछ कहना है। मैंने नफ्स की सुननी है, नफ्स की माननी है, नफ्स को खुश करना है। आपको मेरी बातें समझ आ रही है? तो जब तक हमने अल्लाह का जो नुमाइंदा हमारे बदन में है, रूह की सूरत में, जब तक हमने रूह को खुश ना किया कुरान से, हदीस से, जब तक हमने तकवा, तहारत, नूर और हशीयत वाले हम ना बने, तब तक हमारी रूह कमजोर रहेगी, आजिज रहेगी, बेबस रहेगी। मैं आपको गहरी बात बताऊं, अगर आज हमने रूह को कमजोर रखा, बेबस रखा, रूह की फरियाद ना सुनी, रूह को खाना ना दिया, तकवा, तहारत, नूर ना दिया ना, मैं आपको बताऊं, जिनकी रूह कमजोर होती है ना, बहुत लाचार होती है, जिनका नफ्स ताकतवर और तवाना होता है, वो जब कब्र में जाते हैं ना, तो रूह के पास हिम्मत नहीं होती कि अब वो हमें बचाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रूह नहीं बचा पाएगी, क्योंकि हमने रूह को बचाया ही नहीं, हमने रूह को अपनी उठाया ही नहीं, खिलाया ही नहीं, पिलाया ही नहीं, रूह की हमने सुनी नहीं दुनिया में। तो जब हम कब्र में जाएंगे ना, तो रूह कीड़ों मकोड़ों से हमें नहीं बचा सकेगी। रूह कहेगी मेरे में हिम्मत ही नहीं, तूने मुझे हिम्मत दी नहीं थी दुनिया में, तूने ना कुरान से मुझे हिम्मत दी, ना हदीस से मुझे नूर दिया, आज मेरे अंदर ताकत ही नहीं कि तेरा जिस्म बचाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या होगा? अजाब के फरिश्ते आएंगे, उधर से कीड़े मकोड़े आएंगे, कब्र की सख्ती हमें कब्र दबाएगी, रूह कुछ नहीं कर पाएगी। सोचें जरा, आप सोचें, मैं कहती हूँ अपने कब्र का सोचें, अपने हशर का सोचें। आप समझ रहे हैं? तो आज रूह को कहते ना, रूह को अपनी बेदार कर लो, रूह को शऊर दे दो, नूर दे दो, कुरान से तज़किया दे दो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दे दो। जितना आज आप रूह को खिलाओगे, रूह का ख्याल करोगे, रूह की सुनोगे, उतना ही रूह ताकतवर होती जाएगी और फिर रूह को नूर मिलता जाएगा, पर मिल जाएंगे, परवास मिल जाएगी। यही तो मैं कलमे में आपको बताती हूँ, रूह को पर मिल जाएंगे, रूह फिर परवास करने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कहेंगे ना, तो रूह पहले ही नूरानी होगी, क्योंकि आपने उसका ख्याल किया, तो वो नूरानी हो गई, रूहानी हो गई, और फिर रूह सैलानी, अल्लाह की तरफ दौड़ने वाली, फिर अल्लाह रूह को सुल्तानी बना देता है, फिर वो रूह रहमानी हो जाती है, अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाती है। मैं आपको बताऊं, आप जिस्म के लिए इस दुनिया में नहीं आए हुए, रूह के लिए आए हुए हैं। यहाँ भी शैतान ने हमें धोखा दिया। शैतान कहता है रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, पहनेगा क्या, तेरा होगा क्या। शैतान हमें सारी फिक्रें इस जिस्म की लगाता है। तो क्या कहेगा, खाने के लिए कुछ है, अच्छा है कि नहीं, मजे का है कि नहीं, तेरी पसंद का है कि नहीं। शैतान हमें कहेगा ये तेरी पसंद का नहीं, जा लेके आ बाहर से, जा वो खा। शैतान जिस्म के पीछे हमारा वक्त, हमारी मोहलत, हमारी सेहत, हमारी फुर्सत, हमारी हिम्मत, ताकत जाया करवाता है। शैतान कहता है जितना ये जिस्म के पीछे दौड़ेगी, आखिरत से बेखबर, रूह से बेखबर, ईमान से बेखबर, कुरान से बेखबर, रहमान से बेखबर। ये देखें कितना बड़ा धोखा है जो शैतान ने हमें दे रखा है। जिस्म की फिक्र कर, अच्छा लिबास पहन, अच्छा खा, अच्छे घर में रह, खुश रह, अंदर बाहर फिर, मौज मस्ती कर। अल्लाह ने ये जिंदगी, मैं आपको बताऊं, ये जो जिंदगी हमें दी है ना, 60-70 साल, बड़ी हद है, कोई 100 तक पहुंच जाए, कोई पहुंच तो नहीं सकता आजकल के, इतनी कहाँ हिम्मत से है कि 100 तक बंदा। और
میں وہ نہیں کہہ رہی کہ آپ عمر کے لحاظ سے 100 تک پہنچے، میں بندگی کی بات کر رہی ہوں۔ بندگی کے سفر میں کتنی عمر آپ کی ہوگی؟ 1 سال کے 2 سال، 5 سال مل جائیں تو بڑی بات، 10 سال مل جائیں تو بڑی درجے کی بات۔ تو شیطان نے ہمیں اس فریب میں ڈالا ہوا ہے کہ جسم کی فکر، بدن کی فکر کر، ایمان کی نہ کر۔ جسم کی فکر کر، روح کو چھوڑ پڑے۔ وہ کہتا روح کو کون پوچھے؟ شیطان کہتا روح کو نہ پوچھ۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں، ایویں ہی روز اڑدیاں پھڑنے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑے ہی نہیں۔ ایویں ہی روز شیطان نہ لڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں لڑیا ہی نہیں، اس نہ لڑیا ہی نہیں۔ اندر جو فساد نفس نے برپا کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم باہر لڑ رہے ہیں لوگوں سے۔ لڑنا تو ہمیں اندر چاہیے، کھلا رہے ہیں جسم کو، کھلانا چاہیے تھا روح کو۔ خدمت کر رہے ہیں جسم کی، خدمت تو کرنی چاہیے تھی روح کی۔ عزت ہم کر رہے ہیں بدن کی، حالانکہ عزت کرنی چاہیے تھی روح کی، جو اللہ کا نور ہے ہمارے اندر، نمائندہ ہے، اور جو ہم رب کو وعدہ دے کے آئے ہیں کہ میں اس روح کے ساتھ دنیا میں جا تو رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا لا، نہ پیچھے جانا۔ یہ زینتیں، جو جسم کی زینتیں ہوں گی نا تمہاری، یہ دنیا، یہ مال و آسائش، یہ نعمتیں، یہ گھر، یہ گاڑیاں، اللہ نے کہا تھا لا، پر ہم نے تو نہیں سوچا، ہم نے تو لا کے ساتھ ہی دل لگا لیا۔ اللہ نے کہا تھا لا، اس کی طرف نہ جانا، تو ہم نے تو لا کو کہا تو ساری زندگی ہم لا کے پیچھے ہی دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا تھا لا کہہ کے چھوڑ دو، دنیا کے مرتبے، منزلیں، خواہشیں چھوڑ دو، آسائشیں، آرام، خوشیاں چھوڑ دو۔ اللہ نے روح کو پہلے ہی یہ وعدہ دیا تھا، الا اللہ پہ رہنا، الا اللہ پہ رہنا، الا اللہ پہ رہنا۔ لیکن ہمیں شیطان نے بھلا دیا، لا بھی بھلا دیا، الا اللہ بھی بھلا دیا، اور اللہ نے کہا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے پیچھے رہنا، شیطان نے یہ بھی بھلا دیا۔ شیطان نے کہا کہ پیچھے آنا تو میرے آنا، میں سارے سودے نقد دوں گا، ہاتھوں ہاتھ دوں گا، سجے ہوئے بنے ہوئے دوں گا۔ ہم نے سارا ہی کلمہ بلا دیا، شہادہ کا سارا وعدہ بلا دیا، بلایا کہ نہیں؟ پھر کیوں ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ میں کہتی ہوں ظلم تو ہم نے اپنی روح پر کیا ہوا، پھر ہم نے ظلم قرآن کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم نے ظلم کلمے کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم نے ظلم صراط المستقیم کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم نے ظلم اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا، کیونکہ ہم نے کوئی بھی اللہ کا حکم ماننا نہیں ہے۔ پھر مجھے بتائیں مسلمان ذلیل نہ ہو تو کیا ہو؟ جب ہم اللہ کے حکم کی عظمت کو نہیں مانتے نا تو پھر اللہ دنیا میں مسلمانوں کو ذلت دے دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، میں کہتی ہوں آج کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے اور کتنی گہری آ رہی ہیں، اگر آپ سوچو تو آپ کو پتہ چلے گا تو ہم تو ساری زندگی ہم نے الٹ ہی گزاری ہے۔ تو پھر مسلمانوں کی بستیاں اللہ کیوں نہ الٹے؟ پہلے زمانوں میں جبرائیل آتا تھا، اللہ کہتا بستی کی بستی الٹ دو، نافرمان لوگ اللہ کہتا ہے، نہ انہوں نے شہادہ کا وعدہ نبھایا، نہ صراط المستقیم پر چلے، نہ ایمان کا دولت کمائی، نہ تقوی کا زیادہ راہ جمع کیا، نہ اطاعت مصطفیٰ کی، نہ رحمان کو راضی کیا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ بستی الٹ دو جا کر۔ کیا فائدہ ان آنکھوں کا جو قرآن کو نہ دیکھیں؟ کیا فائدہ ان کانوں کا جو رحمان کی باتیں نہ سنیں؟ کیا فائدہ اس دل کا جو اللہ کا نور نہ جس میں اترے؟ جاؤ تباہ کر دو سب کو جا کر۔ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو؟ بتائیں ذرا کیا ہو؟ سوچیں اور کیوں ہو رہا ہے، دونوں باتیں سوچیں، اور پھر یہ بھی سوچیں میرے پاس مہلت کتنی ہے، کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے لا تخلف المیعاد، تھوڑی تھوڑی مہلت ہے تم سب کے پاس۔ یہ نہ سمجھنا کہ انہی کا انجام ہو رہا ہے، انہی کا حال ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر تم نے یہی روش رکھی تو پھر تمہارے اوپر بھی ظالم نہیں، ظالم بیماریاں مسلط ہو جائیں گی، ایسی بیماریاں اندر گھسیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ بیماری آئی کہاں سے اور یہ اندر میرے پھیل کیسے گئی۔ ایسی اللہ تعالیٰ ظالم بیماری لگائے گا۔ اللہ کہے گا جو ظلم تو نے میرے قرآن کے ساتھ، جو ظلم تو نے ایمان کے ساتھ کیا، جو ظلم تو نے نبی کے
فرمان کے ساتھ کیا, جو ظلم تو نے شہادہ کے وعدے کے ساتھ کیا, وہی ظلم پھر اللہ ہمارے اوپر کرے گا, پکڑ سے جکڑ سے کرے گا. ڈاکٹر سارے کھڑے ہوں گے, کوئی کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اولاد ساری کھڑی ہوگی, کوئی درد کو دور نہیں کر سکے. میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں, اس سے پہلے کہ اللہ ہماری پکڑ کا ارادہ کر لے, اللہ کا در پکڑ لو, اللہ کا در پکڑ لو. اس سے پہلے کہ اللہ ہمارے غضب کا ارادہ کر لے, اس کی رحمت کو پکڑ لو. میں آپ کو بتاؤں, یہ عبرت ہے ہمارے لیے. میں آپ کو بتاؤں, جو فلسطین میں آج ہو رہا ہے ہمارے لیے عبرت ہے. لیکن ہم ایسے سخت دل, ایسے سیاہ دل ہیں کہ نہ ہم قرآن سے نصیحت لیتے ہیں اور نہ ہم مسلمانوں کے حالات سے کوئی عبرت لیتے ہیں. بس مست ہو کے بیٹھے ہوئے, میرا کار تو ہے نا, میرے تو بچے ہیں نا, میں تو خوش ہوں نا, میری تو صحت ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کتنی دیر, یہ سارا فنا والا وجود ہے آپ کا, سر سے پاؤں تک فنا ہے آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو معلوم متا ہے یہ قلیل ہے. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اس فنا کے دھوکے میں نہ رہنا. اس لاہون و لب, یہ دنیا دھوکے کا سودا ہے, یہ زندگی فنا ہے. اس لیے اس دھوکے سے نکلو. آپ سمجھ رہے ہیں, اور اس ترتیب کو فالو کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں, جو رب نے ہمیں سمجھا کے بھیجی. پہلے شہادہ کا وعدہ, پھر صراط المستقیم, پھر اسلام کے گھر میں آؤ, پھر اقیم الصلاۃ کرو, اقیم الصلاۃ کرو, نماز کا نظام, نماز کے نظام کے مطابق زندگی گزارو, حق والے بن جاؤ, نفس کو جھکانے والے بن جاؤ. سجدے کا مطلب اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ, مطلب کوئی فکر نہیں کرنی, توکل علی اللہ. سجدے کا معنی بھی پتا ہے آپ کو, توکل علی اللہ, حسبی اللہ, لوجہ اللہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, سجدہ ہم ٹکرے ہی مار کے آ جاتے ہیں. فسجد وقترب, اللہ کہتا ہے سجدہ وہ مقام ہے جب تو میری قربتوں میں آ جاتا ہے, میری محبتوں میں آ جاتا ہے, میری اداؤں, میری وفاؤں, میری چاہتوں میں آ جاتا ہے. لیکن ہم تو سجدے میں سر رکھ کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کی کرنا ہے, باہر کی کرنا ہے, انہیں کی کیا سی, پتہ ہی نہیں کس کے آگے سر بسجود ہیں. قربت میں جانا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم ظلمت والے ہیں, ہم غفلت والے ہیں, جہالت والے ہیں, اس لیے ہمارے سجدے قربت والے نہیں ہیں. اس لیے ہماری نمازیں خشیت والی نہیں ہیں. اس لیے ہمارا قرآن پڑھنا نصیحت والا, تزکیہ والا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, ہم نے کتنے ظلم کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہے مجھے بتائیں, کہ ہم نے دین کی ساری ترتیب ہی بدل دی ہے. بھائی اب سوچیں ہم ہیں کون, ہوتے کون ہیں, تو تمہاری اوقات کیا ہے. اللہ پوچھے گا تیری اوقات کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا, تو نے سارے دین کی ترتیب ہی بدل دی تھی. اپنی مرضی کی نماز پڑھ لی, اپنی مرضی کا صرف قرآن پڑھ لیا, تو نے نہ قرآن میں تفکر کیا, نہ تدبر کیا, نہ تو نے قرآن سے تزکیہ لیا, نہ قرآن. اللہ کہے گا تو ہے کون, تو چیز کیا تھا جو تو نے میری ترتیب کو بدل کے رکھ دیا تھا. تو شیطان کا پیروکار تھا, تو کہاں رحمان کو راضی کرنے والا تھا. یہ تو میں آپ کو بتاؤں, یہ پتا تب چلے گا, تب پتا چلا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو بتا رہی ہوں, آج پردے ہٹا لو, اپنے شعور کو بیدار کر لو, اپنے آپ کو سمجھو میں کون ہوں, میں کیا, میری شکل کیا ہے اللہ کی نظر میں. اللہ مجھے کن میں دیکھ رہا ہے, ظالمین میں بیٹھا, جاہلین, ظالمین, غافلین, منافقین. تیری اوقات کیا ہے, اللہ پتہ آپ کو اپنی اوقات سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم تو نام کے مسلمان دنیا کو بن کے دکھا رہے نا, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے من میں ظلمت ہے, جہالت ہے, غفلت ہے, منافقت ہے. تو پھر اللہ ہمیں اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کیٹیگری میں رکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بائیں ہاتھ والا ہے. اور ہم یہی, میں نے آپ سے شروع میں کہا نا, شیطان نے ہمیں دھوکے کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں, ہم اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتی ہوں قرآن سے حقیقت پوچھو,
رسول اللہ سے حقیقت پوچھو کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ ترتیب فالو نہیں کی نا تو ہم ظالم ہیں۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترغیب پر ہم نہیں چلے نا تو ہم غافل ہیں، ہم جاہل ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان سے، اسوہ حسنہ سے ہم جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ہم فاسق ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم مجرمین میں آتے ہیں، نہ اللہ کی مانی نہ رسول کی مانی، ہم مجرم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، نہ صراط المستقیم پر چلے نہ شہادہ کا وعدہ نبھایا، یہ مجرمین کا حال ہے۔ آج جو ہمارا حال ہے نا مسلمین والا نہیں ہے، مجرمین والا حال ہے ہمارا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ ہمیں فاسقین میں دیکھتا ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے جاہلین میں دیکھتا ہے۔ اللہ جب ہمیں دیکھتا ہے نا غافلین میں دیکھتا ہے۔ اللہ جب ہمیں دیکھتا ہے نا مسلمین میں نہیں دیکھتا۔ اللہ کو جو ہم نظر آ رہے ہیں نا، اللہ کو تو سب نظر آ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہم نے پردے ڈالے ہوئے آنکھوں پر، ہم نے اپنی آنکھوں پر پردے ڈالے ہوئے اور دل پر پردے ڈالے ہوئے نا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور۔ اللہ کہتا ہے میں سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تیرا دل کیا چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں تو 70 بار دل کی طرف نگاہ کرتا ہوں مومن بندے کے۔ مومن بندے کا حال دن میں 70 بار بدلتا ہے۔ ہمارا حال تو ایک دفعہ بھی نہیں بدلتا۔ ہم تو 50 سال کے اسی طرح یہی کپڑے، یہی وضاقتہ، یہی لباس، یہی انداز۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کلچر والے ہیں، ہم روایت والے ہیں، ہم رسموں والے ہیں، خاندانوں والے ہیں۔ کخ نہیں بدلا ہمارا۔ کیوں نہیں ہمارا لباس روایتی سے شرعی ہوا؟ آج تک کیوں نہیں ہوا؟ مجھے بتائیں، کیوں نہیں ہمارا قرآن اقرا سے آگے جا کے تدبر اور تفکر اور تزکیہ والا ہوا؟ کیوں نہیں ہم نماز پڑھنے سے آگے چل کے اب نماز کو قائم بھی تو کرتے؟ کیوں نہیں شہادہ زبانی پڑھ کے اب یہ وعدہ نبھایا؟ کیوں نہیں؟ سب کچھ ہم نے ادھر ہی رکھا ہوا، ظاہری اور صرف کہتے ہیں نا رسمی رکھا ہوا۔ ہم نے شرعی اور ایمانی کسی چیز کو نہیں لیا ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑا جرم ہے جو ہم نے کیا ہوا۔ اور دکھ کی بات کیا ہے مجرم اور سمجھ رہے ہیں محروم۔ اللہ، ایک نقطے سے آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو گئے۔ ہم مجرم ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آج آپ کو آپ کا حال بتا رہی ہوں، میں بڑے دکھ سے بتا رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، بتاتے میری سر درد شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی بے خبری ہے، کیوں بے خبری ہے اتنی؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کی بے خبری، وہ جیسے کہتے ہیں نا کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی جاتی نہیں ہے۔ ہم نے اگر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، دل پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ اور زندگی کی مہلت کم بلکہ ختم ہو رہی، عمر گزر گئی، بندگی نہیں شروع ہو رہی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو ہم سے بندگی چاہیے، عاجزی چاہیے، جو میں آپ کو بار بار یہ چیزیں آپ کو اتنی رٹا دی ہیں، اب تو آپ کی زندگی میں آ جانی چاہیے تھی۔ ہاں، یہ سارا بندگی ہے جو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کیا عاجزی، سادگی، زاری، مسکینی، فقیری، اسیری، حضوری، یہ بندگی کا سفر ہے۔ ندامت، ملامت، ریاضت، محنت، مشقت، طہارت، حشیت، اطاعت اللہ کی، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت، محبت اور پھر اللہ کی قربت، یہ بندگی کا سفر ہے۔ ہم نے تو ساری زندگی میں آپ کو بتاؤں شرمندگی میں گزار۔ اب پیچھے مڑ کے دیکھیں کیا زندگی نظر آتی ہے، کیا نظر آتا ہے مجھے بتائیں پیچھے زندگی میں؟ غفلت، جہالت، ظلمت، منافقت۔ تو زندگی کیا تھی ہماری؟ شرمندگی تو ہے، کیونکہ زندگی بے بندگی، شرمندگی،
ये लामा इकबाल ने कहा, बाय द वे, मैंने नहीं कहा। तो इसलिए मैं आपको बताऊं, अकीमुस्सलाह पे हमें इतना टाइम, इसलिए मुझे लगता है कि अकीमुस्सलाह की मैं आपको हकीकत बताती हूँ, उसकी मार्फत बताती हूँ, उसको कायम कैसे करना है, उसके आदाब क्या है, उसकी मंजिलें क्या हैं, उसकी शराइत क्या है, उसके असूल व ज़वाबित क्या है, आप सब भूले हुए हैं। आप समझ रहे हैं? आप सब भूल के बैठे हुए हैं। जैसे कुरान के अंदर नूर है, हिदायत है, रहमत है, बरकत है, शिफा है, असरार और रमूज है, अनवार और तजल्लियात है, आप सब भूले हुए हैं। और पॉइंट ये खत्म बात, आपको पता ही नहीं, आपने इकरा पे छोड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर खजाने हैं, अनवार हैं, तजल्लियात हैं, अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, आपको पता ही नहीं। यही हाल आपकी नमाज का है, यही हाल हमारे शहादा का है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह का, कहते ना, वादा नहीं निभाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब की हमने पैरवी नहीं की, इसलिए मैं आपको बताऊं हकीकत, हम गुमराह हैं। आपको समझ आ रही? हम गुमराह हैं। आप समझते क्या है? हम सिरातल मुस्तकीम वाले। सिरातल मुस्तकीम वाले ऐसे नहीं होते। सिरातल मुस्तकीम पर जो लोग चल रहे होते हैं वो सुन्नत, उनका पहला कदम सुन्नत, उन्हें फिक्र होती है तो शरीयत, उन्हें तलब होती है तो तरीकत की, वो दौड़ते हैं अगर तो किस तरफ? मोहब्बत मुस्तफ़ा, इताअत मुस्तफ़ा और रिज़ाए मुस्तफ़ा। ये सिरातल मुस्तकीम। हम गुमराह लोग हैं, मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हम सिरातल मुस्तकीम पर तरतीब से और इस्तकामत से और हिफाजत से चले ही नहीं। हम तो एक कदम उठाते हैं, आगे शैतान आ जाता है, जीनतें लेकर आ जाता है, कहता तेरे ज़ौज, तेरे बेटे, तेरा घोड़ा गाड़ी, तेरा सोना चांदी, तेरी प्रॉपर्टियां, छोड़ सिरातल मुस्तकीम, इनको देख। अगर तू सिरातल मुस्तकीम पर चलेगी तो तेरी जीनतें तेरे हाथ से निकल जाएंगी। शैतान डराता है, खौफ दिलाता है, हमें हटाता है और हमें बहका के हमें फिसला देता है। आप समझ रहे हैं? क्यों अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह, जिहाद करो सिरातल मुस्तकीम पर। ऐसे ही नहीं आपने बैठे बैठाए चल जाना, ये सिरातल मुस्तकीम। ये धोखे में हम बैठे हुए, मैं आपको बताऊं, ये शैतान ने हमें धोखा दिया हुआ है। तू नमाजी तू बख्शी जाएगी, तू हाजी तेरी होने ते बख्शिश हो ही जानी है, तू तो हज भी कर रही, आखिरी फर्ज पूरा कर तेरी बख्शिश हो जानी है, कुरान तूने सारा पढ़ा हुआ है तेरी बख्शिश हो जानी, रोजे तूने सारे रखे तेरी बख्शिश हो जानी है। लेकिन क्या शैतान आपको ये शऊर नहीं आने देता, ये बेदारी आपके अंदर नहीं आने देता कि तेरी इबादतें खोखली हैं, तेरा रास्ता सिरातल मुस्तकीम नहीं है, तूने अनमत लईम की सोबत नहीं ली, तूने तकवा का ज़ाते राह नहीं लिया, तूने कुरान से तज़किया नहीं लिया। शैतान हमें ये शऊर आने नहीं देता, बल्कि हमें जाली सर्टिफिकेट देकर हमें खुश और मस्त रखता है। वो कहता है तुझे मुजाहिदे की कोई जरूरत नहीं, तुझे आराम की जरूरत है। हाँ, वो कहता है तुझे किसी चीज के फिक्र की जरूरत नहीं, ताकि तू कुरान से और आखिरत से बेखबर हो जाए। शैतान हमें इन चक्रों में, मकरों में, असरों में रखता है, ये नशे पिला के रखता है ताकि हम बेहिस हो जाएं, अल्लाह से बेहिस हो जाएं, हम बिल्कुल सख्त दिल हो जाएं और स्याह दिल हो जाएं। आज मुझे बताएं आप, क्या हमारा ये हाल है कि नहीं? सख्त दिल, बेहिस, आखिरत से बेहिस, कुरान से सख्त दिल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ के हमें कोई भी तड़प और तलब और चाहत पैदा नहीं होती। ये सारी बेहिसी, ये सख्ती, ये स्याही पता किसकी की हुई है? शैतान की। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम नफसी लोग हैं, दुनिया की मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए हमारे दिल सख्त हो गए, हम पर गफलत, जहालत, जुल्मत तारी हो गई और हमारी इबादतें खोखली हो गई। और हम मुसलमान होके भी, मैं आपको बताऊं आखिरी बात, दुख की बात, मुसलमान होके भी हम मुत्तकी ना बने, मुसलमान होके भी हम मुनाफिक हैं। और मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में, क्योंकि अल्लाह कहेगा तुम्हें मौका भी मिला,
तूने सुना भी, लेकिन तूने परवाह ही ना की। अल्लाह कहेगा तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे कलाम से मुंह फेरा और मेरे महबूब की हदीस मुबारका को तूने नजरअंदाज किया। इस सजा पर जहन्नुम का सबसे निचला, जहां काफिर मुशरिक का पीप और खून गिरेगा ना, गंदी तरीन जगह, वहां अल्लाह ऐसे मुनाफिक मुसलमानों को फेंके जिन्होंने मुसलमान हो के भी मुत्तकी ना बने, मुसलमान हो के भी मोमिन ना बने, मुसलमान हो के भी मोहसनीन ना बने, जालिमीन जाहलीन गाफलीन मुनाफिकीन ही रहे। तो फिर अल्लाह कहेगा तूने खुद ही घटिया सौदा लिया था, तो फिर जहन्नुम का सबसे घटिया दर्जा हिस्सा भी तुझे दूंगा। आज आप सोचें जरा, मैं कहती हूँ सोचें जरा, मैं कहती हूँ आपको शऊर आ जाए ना तो आप रोएं, मैं तो कहती हूँ रोएं, लेकिन आपको शऊर नहीं ना, इसलिए आप जब रोते हैं ना, आप जीनतों के लिए रोते हैं, जीनतों के लिए रोते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? रोएंगे तो हावंद के लिए, रोएंगे तो औलाद के लिए, रोएंगे तो सोना चांदी के लिए, मेरे पास है कोई नहीं, सोना चांदी कोई नहीं, कख है ही नहीं। रोएंगे तो क्या, घोड़ा गाड़ी के लिए, रोएंगे तो माल प्रॉपर्टी के लिए। यही तो बेशौरी है, यही तो दिलों की सख्ती और स्याही है। जिस दिन आपको शऊर आ गया ना, आप अल्लाह के लिए रोएंगे, आप कुरान के लिए रोएंगे, आप नबी के फरमान के लिए रोएंगे, आप रहमान के लिए रोएंगे, आप जन्नतान के लिए रोएंगे। और यही शऊर है, मैं आपको बताऊं, जिसको शैतान ने इतनी गहराइयों में दबा दिया, दफन कर दिया हुआ आपको। शैतान कहता है ना शऊर आए, ना इसके अंदर शुक्र आए, और ना ही इसके अंदर शौक आए, ना ये अबदन शकूरा बने, ना इसकी कोई कोशिश सायन मशकूरा बने, और ना ही ये अल्लाह की बारगाह में अजरन कबीरा पाए, कुछ भी ना पाए। आप समझ रहे हो? मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे शऊर को बेदार करे, रूह को बेदार करे। ये मैं आपकी रूह को बेदार करने की कोशिश कर रही थी। आपको पता है शैतान ने आपकी रूह को सुलाया हुआ है, कैद किया हुआ है, सुम्मुन बुकमुन बना के उसको बेबस किया हुआ है। शैतान कहता है बदन को दे, सब कुछ दे, रूह की परवाह ना कर, क्योंकि रूह को तो जो कुछ मिलना था दरे मुस्तफा से और कुरान से मिलना था। तो शैतान ने तो रूह का रास्ता बंद किया हुआ, जैसे आज उन्होंने इमरान खान को बंद किया। ये हकीकत मैं आपको बता रही हूँ, आप समझ रहे? जिस तरह उन्होंने इमरान खान को बंद किया, इस तरह हमने रूह को बंद किया हुआ, कैद किया हुआ। रूह की सुनते ही नहीं, रूह को सुनना तो क्या, रूह को देखते ही नहीं है। अगर आप कभी अपनी ही रूह को देख लेना, मैं आपको गहरी बात बताऊं, कभी आपकी नजर अपनी ही रूह पर पड़ जाए ना, जिस दिन पड़ गई अपनी ही रूह पर नजर, तो आप तड़प जाएंगे। मेरे अंदर ही इस राख में ही शोला है। मैं आपको बताऊं, शैतान ने आपको राख बनाया हुआ। दुनिया में शैतान ने आपको घुमा घुमा के ना, दुनिया में रुला रुला के उसने आपको राख कर दिया हुआ। राख का मतलब है ईमान से बेखबर, कुरान से बेखबर, रहमान से बेखबर, रसूल के फरमान से बेखबर। शैतान ने आपको राख का ढेर बनाया। लेकिन क्या अल्लामा इकबाल कहते हैं इसी राख के अंदर चिंगारी है। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये जो मैं आपके साथ कर रही होती हूँ ना, ये इसको कहते हैं कि अंदर 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 गहराई में उतर के आपके शऊर को पर्दे हटा हटा के, कहते ना थोड़े मार मार के जो शैतान ने इतने पर्दे सख्तियां स्याहियां डाली हुई, वो पर्दे हटा के जब आपको अपना अंदर नजर आता है ना, रूह नजर आती है, तो आप रोते हैं। आपको पता ये रोना तब आता है जब अंदर अपनी रूह नजर आती है ना, तो जब आप शऊर की आंख से
रूह को देखते हैं ना, फिर आपको रोना आता है, वाकई मैंने सब कुछ दुनिया का ही किया, रूह का तो कोई सामान किया ही नहीं, फिर हमें रोना आता है। आप समझ रहे? ये रोना ही, यही तो बंदगी का सफर है, नदामत, मलामत, रियाजत। फिर आप कहते हैं मैंने इस तरफ चलना है, मेहनत करनी है, मुशक्कत करनी है, फिर इससे आपको तहारत मिलेगी, खशियत मिलेगी, फिर अल्लाह उसके रसूल की इताअत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, और फिर कुर्बत, रहमत और जन्नत मिलेगी। आपने देखा? लेकिन शैतान इसको, शऊर को बेदार होने नहीं देता, उसको दबा के रखता है कि ये दुनिया में घूमता रहे, खुश रहे और मोहलत जाया करके चला जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे शऊर को बेदार करे, इससे पहले कि कब्र में फरिश्ते आके हमें बेदार करें, हम पहले ही अपने शऊर को बेदार कर लें, अपनी रूह से हम प्यार कर लें, और हम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले बन जाएं, ताकि कुरान का नूर और हदीस का नूर जब हमारे कल्ब में जाएगा ना, तो कल्ब का घर नूर और नूर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो शैतान ने बरसों के फतूर डाले हुए हैं ना, वो कुरान और हदीस के नूर से ये सारे फतूर अल्लाह दूर करवा देगा। और उसकी निशानी क्या होगी? आप अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ दौड़ने वाले बन जाए। आप समझ रहे हैं? अल्लाह करे कि ये वक्त आए, हम बंदगी वाले बन जाएं, हम सिर्फ उम्र गुजार के ना चले जाएं, हम बंदगी का सफर करके अपने रब को राजी करके दुनिया से जाएं।